سچی بات یہ ہے کچھ شخصیات کا تعارف ہوتا ہے کہ جناب یہ حساب میں بڑا مضبوط ہے، یہ جناب کیلکولیشن میں بڑا مضبوط ہے، اس کی پلاننگ بڑی اچھی ہے، یہ خوبصورت بہت ہے، اس کا ذہن بہت اچھا ہے، یہ بولتا بہت اچھا ہے، مگر اعلیٰ حضرت کا تعارف کیا ہے؟ عشق و محبت اعلیٰ حضرت یعنی نبی پاک کا عشق ان کے اندر ایسا تھا کہ جناب آج بھی اعلیٰ حضرت کو پڑھیں، سچی بات تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت مجھے اور آپ کو سکھاتے ہیں کہ سرکار دو عالم سے پیار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، اشعار تو بہت سارے ہیں، اگر اعلیٰ حضرت کے عشق کو جانچنا ہے تو آپ کی شاعری کو پڑھیں، آپ بتاتے ہیں کہ نبی پاک سے محبت کیسے کرنی ہے۔ اچھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کیسا تھا؟ جب کوئی فنا فی الرسول کے مرتبے پر ہوتا ہے نا تو اس کو ہر جگہ اپنا محبوب ہی یاد آتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہم کسی باغ میں جائیں، آج کل جاتے ہیں گرمیوں میں لوگ اچھے علاقوں میں، سبز علاقوں میں، بڑا اچھا لگتا ہے، پھول بھی ہیں، باغ بھی ہیں، ہم کہتے ہیں جناب بڑا مزہ آ رہا ہے، پھولوں کی خوشبوئیں اچھی ہیں جناب، بڑا گرینری ہے، طبیعت فریش ہو گئی۔ مگر اعلیٰ حضرت نے ہو سکتا ہے کسی باغ کی سیر کی تو قلم اٹھا کر کیا لکھتے ہیں؟ انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، میں اور آپ گلاب سونگیں تو کہتے ہیں بڑی خوشبو ہے، میرے رضا کہتے ہیں خوشبو ایسے ہی نہیں آئی، کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بو، بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ، کہتے ہیں جو آج بھونی بھینی خوشبو آ رہی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینے سے ہوا آئی ہے جو ان پھولوں کو ٹچ کر کے گزری ہے۔ سبحان اللہ، آج میں اور آپ دیکھتے ہیں، جب بھی چاند دیکھتے ہیں چاند کی خوبصورتی میں کھو جاتے ہیں۔ چاند کی دو صورتیں بڑی خوبصورت ہیں، ایک خوبصورتی ہے جب چاند پہلی رات کا ہو، جو جس کو کریسنٹ کہتے ہیں، ہلال کہتے ہیں، اور جناب جب چاند پورا ہو تو اسے فل مون کہتے ہیں، 14ویں رات کا چاند کہتے ہیں۔ سنو سنو، میرے رضا نے جب پہلی رات کا چاند دیکھا، لوگ گم ہو جاتے ہیں کہ دیکھو چاند نظر آ گیا ہے، پہلی رات پہلی تاریخ آ گئی ہے، ہلال نظر آ گیا ہے، خوش ہوتے ہیں۔ مگر میرے رضا کا تخیل دیکھیں کہ جب آپ پہلے دن کے چاند کو دیکھیں نا تو وہ کشکول جیسا لگتا ہے، وہ پیالے جیسا لگتا ہے۔ پہلی تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے نا، پورے مہینے کی سیلری ملتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، اے چاند آجا جلدی مدینے اور آقا سے پورے مہینے کی بھیک لے جا، بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا، جلدی آ کر پورے مہینے کی خیرات لے جا۔ اچھا، اسی چاند کو اگر الٹا کر دیں، یوں تو کشکول ہے نا، اگر اس کو یوں کر دیں تو پھر کیا بنتا ہے؟ اب تخیل رضا دیکھیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چاند کو اگر یوں دیکھیں نا تو یہ تو ناخن کا کوئی اشارہ لگ رہا ہے، یہ تو ناخن کے شیپ میں بن جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے بوڑھے آسمان، تیرے پاس چاند ہے، اتنا پھول رہا ہے، پہلی رات کا چاند ہے، اپنے اوپر اتنا پھول رہا ہے، اتنا مت پھول، میرا دل بھی میرے آقا کے مبارک پیروں کے ناخن کا شیدائی ہے۔ اگر امیجینیشن سمجھنے والا کوئی ہو نا تو دیوانہ ہو جائے گا اعلیٰ حضرت کا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس پیارے آقا کے قدموں کے ناخن ہیں، ناخن نہیں ہیں، میرا دل اس ناخن کا شیدائی ہے، تو کس بات پہ پھول رہا ہے؟ سنو شعر کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہ نو پہ نہ اے چرخ کہن پھول، اے بوڑھے آسمان مت پھول پہلے دن کے چاند پر، میرا دل بھی نبی پاک کے ناخن پاؤں کے ناخن کا شیدائی ہے۔ اب پورے دن کا چاند، پورے 14 تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے کتنا پیارا، بڑے بڑے شاعروں نے 14ویں کے چاند کو اپنے محبوب سے ملایا، مثالیں دی کہ میرے محبوب کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا تخیل دیکھیں، کہتے ہیں اے چاند لگ تو بڑا خوبصورت رہا ہے، مگر آپ نے دیکھا ہوگا 14ویں کے چاند پر داغ نظر آتا ہے، تھوڑا سا ڈیفیکٹ نظر آتا ہے، اگر وہ داغ بھی نہ ہوتا تو اور خوبصورت ہوتا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے چاند تجھ سے ہو گئی غلطی یہ ہو گئی کہ تیرے پاس ہی تو گزرے تھے پیارے آقا معراج کی رات، آسمانوں کی سیر پہ گئے تھے نا، نبی پاک آسمانوں پر گئے، تیرے قریب سے ہی تو گزرے تھے، آقا کے قدموں سے لگنے والی خاک اٹھا لیتا، چہرے پہ مل لیتا، تیرے داغ دھل جانے تھے۔ کیا لکھتے ہیں؟ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے۔ اچھا، اب میں اور آپ جب کبھی گاؤں میں جائیں، ویسے مدنی قافلوں میں جایا کرو،
تو گاؤں میں بھی جانے کو ملتا ہے. اب تو شہر والوں نے تارے دیکھے ہی نہیں ہیں. یہ بچوں نے تو پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا سٹارز نہیں دیکھے ہوں گے, لائٹوں میں نظر نہیں آتے. مگر آپ کسی انٹیریئر میں جائیں تو تارے بہت اچھے لگتے ہیں اور بہت سارے نظر آتے ہیں. ہم دیکھیں تو کہتے ہیں دیکھو دیکھو چاند آسمان پر کتنے تارے نظر آ رہے ہیں. مگر جو نبی پاک کے عشق میں گرفتار ہو نا, اسے وہاں بھی آقا کی یاد ستاتی. کہتے پتہ یہ تارے کیوں چمک رہے ہیں, یہ تارے کیوں دمک رہے ہیں. کہتے جب نبی پاک معراج کی رات دولہا بنے تھے نا اور غسل کیا تھا تو آقا کے جسم سے جو قطرے ٹپکے تھے وہ تاروں نے سنبھال کر رکھ لیے تھے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے. سب سے اللہ کی بڑی نعمت, سب سے خوبصورت نعمت کون سی ہے؟ جنت. آج ہم مصطفیٰ بھائی کے گھر میں آئے تو کوئی انٹیریئر دیکھ رہا ہوگا, کوئی جھومر دیکھ رہا ہوگا, کوئی کلر دیکھ رہا ہوگا, کیسا بنایا ہے. جنت کیسی ہوگی اور اس کا رنگ و روغن کیسا ہوگا. میرے رضا سے پوچھو, عشق دیکھو. جنت کے بارے میں خیال بھی آیا تو کیا خیال آیا؟ کہتے میں بتاتا ہوں جنت کا جو رنگ و روغن ہے نا وہ پتہ ہے کیا تھا. میرے آقا علیہ السلام کے جب تلوے دھوئے گئے تھے نا معراج کی رات, جسم نہیں تلووں کا جو دھون بچا تھا نا, اسی کو اللہ کے کرم سے جنت کا رنگ و روغن بنا دیا گیا. بچا جو تلووں کا ان کے دھون, بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے. یہ ہے عشق کا لیول. مدینے سے پیار کیسا؟ ارے مدینے سے تو بات بعد میں کریں گے, مدینے کے کتوں سے کیسا پیار ہے. کہتے ہیں رضا مدینے گئے تھے, مدینے کے کتوں کی خدمت کی کہ نہیں کی؟ اچھا کتے نارملی جو سگ ہوتے ہیں گوشت پسند کرتے ہیں نا. کہتے اے رضا مدینے کے تیرے نبی کے شہر کے کتے تھے, ان کو اپنے دل کا ٹکڑا کاٹ کے دیتا نا, گوشت کھلانا تھا تو دل کا پارٹ آف دا ہارٹ کھلاتا, کیا ہو جانا تھا, جان چلی جاتی, کوئی بات نہیں. آقا کے گھر کے کتوں کی خدمت کرنی چاہیے تھی. لیول آف عشق دیکھیں. کہتے ہیں پارا اے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. اللہ اکبر. پھر آپ کہتے ہیں اے رضا تیرے دماغ کے بڑے چرچے ہیں, لوگ تجھے مفتی کہتے ہیں, تیرے فتاوا کی دھوم ہے, مگر ایک عقل کا کام کیا کہ نہیں, ایک انہیں اصل کام کیا کہ نہیں, کیا کام؟ کہتے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے, مدینے کے کسی کتے کے پیر چومے کہ نہیں. اعلیٰ حضرت اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں, رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے کہ تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے, تیرے دماغ کے بڑے چرچے ہیں. ارے اصل عقل والا کام یہ تھا کہ جاتا کسی مدینے کے کتے کے پیر چوم کے آتا. سوچو کیسا عشق ہوگا مدینے سے. میں مشورہ دیتا ہوں اللہ آپ کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت کی اشعار ساتھ لے کر جانا. رضا تو سکھاتے ہیں مدینے جانا کیسے ہے, خاص طور پہ جو کلام ہے بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے, کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. اعلیٰ حضرت کی اشعار تو ہمیں راستے کا بتاتے ہیں, وہاں جا کے مانگنا کیسے ہے, وہاں جا کے التجا کیسے کرنی ہے, آقا سے عرض کیسے کرنا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت جب مکے سے مدینے جائیں نا تو بورڈ آتا ہے مدینہ آنے والا ہے, 400 کلومیٹر 300 کلومیٹر, کیسا پیارا روڈ ہے. آقا حضرت کہتے ہیں واروں قدم قدم پہ کہ ہر دم ہے جانے نو, یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. ارے اس راستے پر تو اپنی جان قربان کر دوں کیونکہ یہ راستہ میرے آقا کے گھر کی طرف جا رہا ہے. پھر کہتے ہیں پتہ ہے کدھر جا رہے ہو؟ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے, غافل ذرا تو جاگ, او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے, یہ پیر سے جانے والا راستہ نہیں, یہ تو آنکھیں اور سر رکھنے والا راستہ ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر, اپنے قدم اور وہ خاکے پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. ارے میں وہاں پاؤں کیسے رکھوں جہاں فرشتے سر جھکانے کو تڑپ رہے ہیں. اور سبحان اللہ جب مدینے پہنچ جاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت گویا جھنجھوڑتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ یہاں تو روتے ہیں, مدینے جا کے شاپنگ میں پڑ جاتے ہیں, مدینے جا کے آنسو نہیں بہتے. اعلیٰ حضرت ادھر بھی جا کے ہلا رہے ہیں. معراج کا سما ہے, کہاں پہنچے زائروں, اے زائروں پتہ ہے کدھر پہنچے ہو, تو میری معراج ہے یہ. کیوں؟ کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. ارے تم کہاں آ گئے ہو؟ اور سنو مانگنے
مانگنے میں کنجوسی نہ کرنا، مانگنا دل بھر کے اور دل و جان سے مانگنا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ ارے یہ منع نہیں کرتے، جو مانگو گے عطا فرمائیں گے۔ اچھا مانگتے ہوئے کچھ لوگ ہیسیٹیٹ ہوتے ہیں، اور ایسا دنیا میں ہوتا ہے، دنیا میں کوئی بھی کسی سے مانگے، اللہ کبھی ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، ہمیشہ ہم دینے والے رہیں، کیونکہ جب بندہ مانگتا ہے نا اپنے آپ کو ڈی مورلائز فیل کرتا ہے، عزت کم ہو جاتی ہے۔ مگر سنو میرے رضا کہتے ہیں کہ جب وہاں کی بھیک بھی بڑی مزے کی ہے، کہتے ہیں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ ارے کبھی بھیک بھی مزے کی ہوتی ہے، مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہاں ہاں ادھر کے بھکاری بن جاؤ گے نا تو وہ بھیک بھی مزے کی ہے، اور کیوں نہ مزے کی ہو، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ارے ادھر تو تاجدار مانگتے ہوئے پھر رہے ہیں، اور میں بھی اسی گلی کا مانگنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر اعلیٰ حضرت ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں، دیکھو یقیناً سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت پر مان تو کرنا ہے، مچلنا تو ہے، مگر رونا بھی ہے، اپنے گناہ بھی یاد رکھنے ہیں، شرمندہ بھی ہونا ہے۔ کیا عرض کرتے ہیں اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے، تیری خود در گزر کی ہے۔ قرآن پر کیسی نظر تھی، کہتے ہیں حضور آئے نہیں ہیں، بلایا گیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، حضور قرآن نے کہا ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے در پر آ جاؤ، تو کیا لکھتے ہیں حضور مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ یا رسول اللہ ہم خود نہیں آئے، ہمیں تو قرآن نے آپ کا در دکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر عرض کرتے ہیں حضور ہم سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، جائیں کہاں پکارے کسے، کس کا منہ تکیں، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے۔ کیا خوبصورت انداز سے التجا کرنا سکھاتے ہیں، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ حضور آپ کے ٹکڑوں پہ بڑے ہوئے ہیں، اب کدھر جائیں گے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کے اشعار سکھاتے ہیں آقا سے عرض کیسے کرنا ہے، محبت کیسے کرنی ہے، دیوانگی اور وارفتگی کیسے ہونی چاہیے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا سوچیں جو ہمیں سکھا رہے ہیں مدینے کیسے جانا ہے، خود مدینے گئے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوگی۔